بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے بیٹے اور سردار چاروں طرف بیٹھتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر مبارکہ 9 برس تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر بے حد خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بہت شان ہے۔ میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں چند واقعات بتاؤں گی، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد محبت تھی کہ عمر کے آخری حصے میں آپ کے دادا کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں وہ ایک روز اس قالین پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدھا اس قالین پر جا بیٹھے۔ ایک شخص نے آپ کو اس قالین سے کھینچتے ہوئے پیچھے کر دیا اور آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہو گئے اور کہا، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا تھا اور میں نے قالین سے ہٹا دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی نے آپ کو اس قالین سے نہیں اٹھایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مطلج کے لوگ عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں بیان کرتے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کے نشان کا بالکل نشان اسی طرح ملتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ بچہ نرالی شان والا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ محترم ناظرین، یاد رہے مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ یہ وہی مقام ابراہیم ہے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کے پاؤں کی مشابہت ہونا آپ میں قدرت کی بات تھی۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عیسائی آ گئے، ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام میں ہونا باقی ہیں۔ یہ شہر اس کے جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر گئی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پاؤں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولے، اوہ، وہ یہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ولادت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا کہ آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے بہت محبت تھی۔ جب بھی کھانا کھاتے یا کھانا کھانے لگتے
کہتے کہ میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر شان جو بیان کی۔ آپ کی شان تو بہت طویل ہے جو ہم چند لمحوں میں واضح نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور